دوسری خبر یہ کہ جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم نے بجلی کے نرخوں میں مجوزہ 20% اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کو افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ جو فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب پوری وادی شدید سردی سے دوچار ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے سرکار کو اس پہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس فیصلے کو واپس لے جانا چاہیے، کیونکہ لوگ پہلے سے ہی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور اس لیے انہیں ان کی پریشانیوں میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ صرف انہوں نے نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیکفا ہیں، سبھی سیاسی پارٹیوں کے بیان سامنے آئے ہیں، کل سے لگاتار ہم نے دیکھا ہے، بلکہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی ناراض ہے کہ کیوں اس طرح کا سرکار فیصلہ لے رہی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کا جینا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کو یوم دستور وسیع پیمانے پر فیصلہ لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے 26 نومبر 2025 کو یوم آئین یعنی جس سے سمودھن دیوس بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے انہوں نے وسیع پیمانے پر منانے کا حکم دیتے ہوئے ایک سرکولر جاری کیا ہے، اور یہ دن ہندوستان کے آئین کو اپنانے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور سرکولر کے مطابق تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں اور مرکز کے جو زیر انتظام علاقے ہیں اور ان میں تقاریب منعقد کیے جائیں گے، اور تمام دفاتر میں، تاکہ یہ یوم آئین جو ہے اس کا منایا جائے گا۔ آج کی کئی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ کئی ماہ بعد آج سیاحتی مقام درنگ جو ہے اس کو کھولا جائے گا۔ جس طریقے سے MLA گلمرگ فاروق احمد شاہ اور اپنی پارٹی کے نائب صدر و سابق وزیر غلام حسن میر، انہوں نے کل ٹویٹ کر کے LG انتظامیہ اور سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے کہ کئی ماہ بعد درنگ کو کھولا جا رہا ہے، کیونکہ درنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جب پہلگام میں دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے بعد سرکار نے مختلف جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو بند کیا تھا وقتی طور پہ، تو پھر آہستہ آہستہ سرکار نے LG انتظامیہ نے جب مرحلہ وار طریقے سے انہوں نے مختلف ڈیسٹینیشنز کو کھولا تھا، اور آج بھی درنگ جو ہے وہ بند تھی کل تک، اور بہت سارے جو سیاحت سے جڑے لوگ ہیں وہ اس درنگ پہ وابستہ تھے، اور جس طریقے سے جو خبر آئی ہے کہ آج اس کو کھولا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو بھی سیاحت سے جڑے لوگ ہیں ان میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد اب یہ درنگ کھولا جائے گا، اور سیاح جو ہے وہ جو گلمرگ آتے ہیں وہ ضرور درنگ واٹر فال اور درنگ کی خوبصورتی جو ہے وہاں دیکھنے جاتے ہیں، اور آج سے جو سیاح وہاں پہ جائیں گے ان میں بھی خوشی پائی جائے گی، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ کچھ ڈھابے والے ہیں یا سیاحت سے جڑے لوگ ہیں، ATV بائکس چلانے والے ہیں، اور ان مہینوں میں ان کا روزگار جو ہے کافی متاثر رہا ہے، اب کہیں نہ کہیں ان کو راحت ملی ہے، خوشی کی خبر ہے کہ اب وہ اپنا روزگار دوبارہ چالو کر سکتے ہیں۔ دوسری خبر یہ کہ جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم نے بجلی کے نرخوں میں مجوزہ 20% اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کو افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ جو فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب پوری وادی شدید سردی سے دوچار ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے سرکار کو اس پہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس فیصلے کو واپس لے جانا چاہیے، کیونکہ لوگ پہلے سے ہی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور اس لیے انہیں ان کی پریشانیوں میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ صرف انہوں نے نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیکفا ہیں، سبھی سیاسی پارٹیوں کے بیان سامنے آئے ہیں، کل سے لگاتار ہم نے دیکھا ہے، بلکہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی ناراض ہے کہ کیوں اس طرح کا سرکار فیصلہ لے رہی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کا جینا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کو یوم دستور وسیع پیمانے پر فیصلہ لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے 26 نومبر 2025 کو یوم آئین یعنی جس سے سمودھن دیوس بھی کہا جاتا ہے،
اس کے لیے انہوں نے وسیع پیمانے پر منانے کا حکم دیتے ہوئے ایک سرکولر جاری کیا ہے، اور یہ دن ہندوستان کے آئین کو اپنانے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور سرکولر کے مطابق تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں اور مرکز کے جو زیر انتظام علاقے ہیں اور ان میں تقاریب منعقد کیے جائیں گے، اور تمام دفاتر میں، تاکہ یہ یوم آئین جو ہے اس کا منایا جائے گا۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں منیر حسین، حرہ۔